السلام علیکم فرینڈز، بول پنجاب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آزاد خان۔ اس وقت میں موجود ہوں تھل کے علاقہ بھریڑی کے ایک ایسے سکول میں جس کے ایک ہونہار اسٹوڈنٹ نے 9th کلاس میں 504 نمبر لے کر فیصل آباد بورڈ میں 2nd پوزیشن حاصل کی ہے۔ ان کی کامیابی کا کیا راز ہے اور انہوں نے کیسے اتنی محنت کی، جانتے ہیں عمیر اسلم سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ عمیر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے نمبر آئے ہیں 9th کلاس میں؟ 9th کلاس میں میرے 505 میں سے 504 نمبر آئے ہیں۔ اچھا، رزلٹ آنے سے پہلے آپ کو یقین تھا، آپ نے جو اپنے پیپرز دیے ہیں، کہ میرے اتنے ہی نمبر آئیں گے؟ آپ نے سوچا تھا اتنے ہی نمبر آئے ہیں؟ مجھے اتنا یقین نہیں تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرے بہت اچھے نمبر آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنے اچھے آپ نے نمبر لیے ہیں، 2nd پوزیشن ہے آپ کی، تو آپ کا اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ آپ کتنا ٹائم روزانہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ آپ کتنے نمبر آ گئے؟ میں روزانہ جو بھی کام ملتا تھا اسکول سے، گھر جا کر اسے پڑھتا تھا، بہت اچھی طرح یاد کرتا تھا، پھر یاد کر کے اسے لکھتا تھا، اچھی طرح یاد کرتا۔ جو کام یاد ہو جاتا تھا پھر اسے دوبارہ صبح اٹھ کر پھر پڑھتا تھا، پھر اسکول آ جاتا تھا۔ ادھر بھی اکیڈمی ہوتی تھی اسکول میں، وہ بھی ادھر بھی کام پڑھتا رہتا تھا۔ صحیح ہے، مطلب آپ کے روزانہ کا جو کام ہے اسے 2 3 مرتبہ ریپیٹ کر کے آپ یاد کرتے ہیں؟ یس سر۔ اور روزانہ کا کتنا ٹائم بن جاتا تھا، گھنٹے بن جاتے جو آپ اسٹڈی کو دیتے ہیں اپنے؟ تقریباً 4-5 گھنٹے تو گھر اور ادھر اسکول میں رہتا جو ہوتا ہے۔ اسکول کے علاوہ 4 5 گھنٹے آپ پڑھتے تھے؟ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے ایگزام کے دن چل رہے تھے، پیپرز کے، تب آپ کی کیا روٹین تھی؟ رات کتنے وقت تک آپ پڑھتے رہتے تھے؟ تقریباً 12:30-1 بجے تک تو پڑھتے تھے رات کو۔ 12 1 بجے تک آپ پڑھتے رہتے ہاں جی۔ ہیں؟ صحیح ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس کامیابی کے پیچھے آپ کس کا ہاتھ ٹھہراتے ہیں؟ میرے کامیابی کے پیچھے اللہ کے کرم اور میرے ماں باپ کی دعا اور اساتذہ کرام اور میری محنت کی وجہ سے مجھے یہ کامیابی ملی ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا عمیر، تھل ایجوکیشن سسٹم جو اسکول ہے، تھل میں یہ ہے، جیسا کہ اس کا نام سے بھی ظاہر ہے، تھل میں یہ اسکول ہے، تھل سے ہی آپ کا تعلق ہے، تو کتنا سفر بن جاتا ہے جو آپ روزانہ ٹریول کر کے اسکول آتے ہیں، اور کیا آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں؟ تقریباً میرے گھر سے اسکول تک تقریباً 10 کلومیٹر بنتے ہیں، جو وہاں سے ادھر ٹریول کر کے آتا ہوں۔ صحیح ویسے صبح تو اسکول سے رکشے پہ آتا ہوں، لیکن اسکول کے ٹائم کے بعد ادھر اکیڈمی ہوتی ہے۔ صحیح اس کے بعد جو چھٹی ہوتی ہے تقریباً 4-5 بجے چھٹی ہوتی ہے، ادھر سے کوئی گاڑی نہیں ملتی ہے، اس وجہ سے بہت پریشان ہوتا ہوں بعد میں اکیڈمی کے۔ صحیح ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے تو بڑے اچھے نمبرز آ گئے ہیں، نئے آنے والے طالب علم ہیں، اسکول میں ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں، ان کو اسکول کے حوالے سے یا پڑھائی کے اسٹڈی کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ وہ ادھر ہی آئیں، اور اسکولوں میں نہ جائیں۔ ہمارے اسکول میں بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، تمام اساتذہ کرام بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، اور انشاءاللہ محنت کریں گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ صحیح ہے، عمیر یہ بتائیں، ابھی آپ میٹرک اسٹوڈنٹ ہیں، میٹرک میں پڑھ رہے ہیں، تو فیوچر میں آپ کا کیا پروگرام ہے، کیا بننا چاہتے ہیں؟ میرا جو پروگرام ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ میں میڈیکل کروں اور ڈاکٹر بنوں۔ صحیح ہے، آپ کی ڈاکٹر بننے کی خواہش ہے؟ ہاں جی۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب کرے۔ آمین۔ عمیر اسلم کے کلاس انچارج سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ سر، مجھے عمیر اسلم کی جو اسٹڈی ہے، جو یہ اسٹرگل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اور جو اس کے اتنے اچھے نمبرز آئے ہیں، کیسا آپ کو لگتا ہے، اور اس کی کامیابی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر عمیر اسلم جو ہے نا ہمارے پاس آیا تھا یہ 6 کلاس میں نا، صحیح ہے، تو شروع سے یعنی اپنا جو پرائمری اسکول تھا نا اس میں بھی یہ ٹاپ کر کے آیا تھا نا، صحیح ہے، ٹاپ کر کے پھر 8ویں میں اس نے اچھے نمبر لیے، لیکن اسکول کو ٹاپ کیا، باقی اسکول کو ٹاپ نہیں کر سکا، اس کے پیچھے بھی بہت سی وجوہات تھیں نا۔ صحیح ہے، تو ادھر اس کی جو ریگولر ہے آنا ہے، اس کا شوق ہے، اس کا اتنا دور سے آنا، ریگولر آنا، سارے ٹیچر کا احترام کرنا، سارے ٹیچر کا ادب کرنا، صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی بڑوں کا سب کا احترام کرنا اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اچھا سعید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ جو زیادہ اسٹوڈنٹس کے اتنے نمبرز، ہائیسٹ نمبرز آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے یہ کرونا کی پالیسیوں کی وجہ ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ عمیر اتنے نمبر کا ڈیزرو کرتا تھا، یہ اس کے بھی ویسے پالیسی کی وجہ سے اتنے نمبر آ گئے ہیں؟ جی، پالیسی پہ بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہیں، بلکہ میں نے بھی سنا ہے، لیکن ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے نا عمیر ہے، یا اس کے علاوہ باقی 10ویں کے اسٹوڈنٹس نے اچھے نمبر لیے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بچہ عمیر خاص طور پہ اتنے نمبر ڈیزرو کرتا تھا، کیونکہ اس کی بالکل یعنی کوئی غلطی نہیں کرتا، بالکل ریگولر پڑھتا ہے، ہر طریقے سے اچھا کام کرتا ہے، تو میرے خیال میں تو یہ بچہ اتنے نمبر ڈیزرو کرتا تھا۔ پالیسی کا اس پہ کوئی اثر اتنا نہیں ہے۔ صحیح ہے، چلیں ٹھیک ہے سر، شکریہ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے بول پنجاب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔